تمہیں پتہ ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ یہاں جسم کا بازار لگتا ہے۔ میں یعنی ایک مرد نیلے گلابی بلب والے اس کعبہ خانے میں اپنا سودا کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں پتہ ہے، لیکن میں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نہیں، خواجہ سرا تھا۔ پہلے پہل اسے دیکھ کر تو ڈر گیا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، بہت نخرہ ہے تجھ میں، لیکن یہاں نہیں چلے گا۔ ایک آئی ٹی کمپنی میں 9-10 گھنٹے کام کرنے والا میں اس قدرے سہما ہوا تھا۔ یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا ضمیر دم توڑ رہا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن میری ضروریات نے مجھے اس طرف دھکیل دیا۔ میں نے پوچھا، مجھے کب تک یہاں رکنا ہوگا؟ کیونکہ کل مجھے دفتر جانا ہے۔ اس نے کہا، جا اور جا کر دفتر ہی دیکھ، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر میں پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس بازار کے لیے میں ایک نیا مال، ایک نیا چیلا تھا۔ اس نے اچانک نرمی سے کہا، تمہاری تصویر بھیجنی ہوگی، نہیں بھیجی تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میری تصویر عام ہونے والی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کسی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میری تصویر سامنے سے، پھر دائیں طرف اور پھر بائیں جانب سے لی گئی۔ اس کے علاوہ 2 پرکشش تصاویر بھی طلب کی گئیں۔ میرے سامنے ہی وہ تمام تصاویر واٹس ایپ پر کسی کو بھیجی گئیں۔ اس کے ساتھ یہ لکھا گیا، نیا مال ہے، قیمت زیادہ لگے گی، کم قیمت کا چاہیے تو دوسرے کو روانہ کر دوں گی۔ میری بولی لگ رہی تھی جو بالآخر 5000 میں طے ہوئی۔ اس کے عوض مجھے گاہک کے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ اصل میں ہو رہا تھا۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا کرنے جا رہا تھا، محبت اور جذبات سے آری ایک انجان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کا سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ پیلے رنگ کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میں اسی دن کولکتہ کے ایک پوش علاقے کے ایک گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں ایک بڑا سا فریج تھا جہاں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ گھر میں ایک بڑا ٹی وی بھی تھا۔ وہ شاید 32 یا 34 سال کی شادی شدہ خاتون تھی۔ باتیں شروع ہوئی تو اس نے کہا، میں غلط جگہ پھنس گئی۔ میرا شوہر ہم جنس پرست نکلا، امریکہ میں رہتا ہے، طلاق نہیں دے سکتی۔ طلاق شدہ عورت سے کون شادی کرے گا؟ میری بھی خواہشیں ہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے ہندی گانے پر ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں ڈائننگ روم سے بیڈ روم تک پہنچے۔ اب تک اس نے مجھ سے لگاؤ سے بات کی تھی۔ جیسے ہی کام ختم ہوا پیسے دیتے ہوئے بولی، چل کٹ لے، نکل یہاں سے۔ اس نے مجھے ٹپ بھی دی۔ میں نے اسے کہا، میں یہ سب پیسوں کے لیے مجبوری سے کر رہا۔ اس نے کہا، تیری مجبوری کو تیرا شوق بنا دوں گی۔ میری مجبوری تو کولکتہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور میرے گھر سے شروع ہوتی تھی۔ میرا تعلق نچلے طبقے کے اوسط خاندان سے تھا۔ میں گھر میں منحوس تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ میری پیدائش کے ساتھ ہی میرے والد کی ملازمت چلی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا۔ میرا خواب MBA کرنا تھا، لیکن انجینئرنگ کا کورس کرنے پر مجبور کیا گیا اور ملازمت کولکتہ میں ملی۔ دفتر میں سب بنگالی بولتے، زبان اور دفتری سیاست کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا۔ شکایت بھی کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ باتھ روم میں جا کر روتا تو کارڈ کے ان اور آؤٹ کے وقت کو نوٹ کر کے کہا جاتا کہ یہ سیٹ پر نہیں رہتا۔ میری خود اعتمادی کم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ ڈپریشن نے مجھے گھیر لیا۔ ڈاکٹر سے بھی ملا لیکن مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ ذمہ داریوں اور مصیبتوں کا بوجھ اتنا بھاری لگنے لگا کہ میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مجھے پیسے چاہیے تھے تاکہ میں MBA کروں، گھر پیسے بیچ سکوں اور کولکتہ کی اس ملازمت کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ اسی دوران انٹرنیٹ پر میل اسکاٹ یعنی جیگلو بننے کا راستہ نظر آیا۔ ایسا اب تک صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ کچھ ویب سائٹس ہیں جنہیں جیگلو بننے کے لیے پروفائلز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جاب پروفائل نہیں تھا۔ مجھے پروفائل بنانے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں میرے پاس صرف 2 راستے تھے، ایک خودکشی کر لوں، دوسرا جیگلو بن جاؤں۔ میں نے ساری حدیں توڑ کر جیگلو بننے کا فیصلہ کیا۔ میں جن خواتین سے ملا ان میں شادی شدہ، مطلقہ، بیوہ اور سنگل لڑکیاں سب شامل تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر کے لیے میں انسان نہیں، مال تھا۔ جب تک ان کی خواہش پوری نہ ہو جاتی سب کچھ اچھی طرح سے باتیں کرتی، کہتی کہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن بستر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد سارا پیار ختم ہو جاتا۔ پھر ان سے یہ سننا پڑتا، چل نکل یہاں سے، پیسہ اٹھا اور بھاگ یہاں سے، اور مختلف قسم کی گالیاں بھی۔ یہ معاشرہ ہم سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ہمیں ہی طوائف کہہ کر گالیاں دیتا ہے۔ ایک بار ایک شوہر اور بیوی نے ایک ساتھ بلا لیا۔ شوہر صوفے پر بیٹھا، شراب پیتا اور ہمیں دیکھتا رہتا۔ میں اسی کے سامنے اسی کی بیوی کے ساتھ اسی کے بستر پر تھا۔ یہ کام دونوں کی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ شاید یہ دونوں کی ہی خواہش رہی ہو۔ اسی دوران 50 سال سے زائد عمر کی خواتین بھی میری گاہک بنی۔ وہ یہ بتاتی رہیں کہ کس طرح ان کا بیٹا اور گھر والے ان کی
परवाह नहीं करते, वो इनसे दूर रहते हैं। रात भर वो मुझसे बेटा बेटा कहकर बात करती रही। उसने मुझे कहा, इस कारोबार से निकल जाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रात हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। सुबह उसने मुझे बेटा कहते हुए पैसे दिए, जैसे कोई माँ स्कूल जाते हुए अपने बच्चे को देती है। मुझे इस औरत की हालत पर तरस भी आया। फिर एक दिन जब मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और जिंदगी से थका हुआ महसूस कर रहा था, तो मैंने अपनी माँ को फोन किया। उन्हें गुस्से में कहा, आप पूछती थी ना कि अचानक इतने पैसे कैसे भेजने लगा, तो सुनो, मैं धंधा करता हूँ, धंधा। उन्होंने कहा, चुप रह, पी कर क्या नाप शनाप बोलता है। ये कहकर माँ ने फोन रख दिया। मैंने अपनी माँ को सच्चाई बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर। मेरे रवाना करदा पैसे वक्त पर घर पहुँच रहे थे। मैं उस रात बहुत रोया। क्या मेरी अहमियत सिर्फ मेरे पैसे के लिए थी? इसके बाद मैंने कभी अपनी माँ से कोई ऐसी बात नहीं की। मैं इस काम में लगा रहा क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे। मेरी डिमांड थी। सोचा कि जब तक कलकत्ता में मुलाजमत करनी पड़ती है और MBA में दाखिला नहीं ले लेता, तब तक ये काम करता रहूंगा। लेकिन इस कारोबार में कई बार अजीब लोग मिलते हैं जो जिस्म पर निशान छोड़ जाते हैं। ये निशान जिस्म पर भी होते हैं और रूह पर भी, और इस दर्द को सिर्फ दूसरा जिगलो ही समझ सकता है, खास समाज जो चाहे कहे। मुझे इस पेशे में दाखिले पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने MBA कर लिया और आज इसी की बदौलत कोलकाता से दूर एक नए शहर में अच्छी मुलाजमत कर रहा हूँ। खुश हूँ। नए दोस्त बने हैं जिन्हें मेरे माजी के बारे में कोई इल्म नहीं। शायद किसी को ये बात कभी बता भी ना पाऊँ। हम बाहर जाते हैं, फिल्म देखते हैं। रानी मुखर्जी की लागा चुनरी में दाग मेरी पसंदीदा फिल्म है। शायद इस फिल्म की कहानी से मैं खुद को वाबस्ता पाता हूँ। अगर माजी के बारे में कभी सोचता हूँ तो कई बार एक चुभन होती है। यह ऐसा है जो मेरी मौत के बाद भी कभी नहीं बदल पाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आप क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं? क्या ये कहानी सबक आमूज है? क्या पैसों के लिए ऐसा काम कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।